حضرت عمر مدینہ میں 10 سال حکومت فرماتے ہیں اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اللہ میری موت کو شہادت بنا، اور وہی ہوا۔ امیر المومنین 26 ذی الحجہ سن 22 ہجری فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ ظالم ابو لولو فروت آتا ہے، ظلم مجوسی تھا۔ اس کی چند دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس ظالم نے کہا میں خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی خنجر بنا کر دے۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا ہاں میں تجھے ایسا خنجر بنا کر دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ بندہ دربار سے نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے تو فرمایا اس کو کیوں مارتے ہو؟ اس نے تو مجھے ابھی نہیں مارا، لیکن میری فرشت کہتی ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ وہی ہوا، ظالم بدبخت خنجر لے کر آیا، صبح کی نماز میں سیدھا آ کر امیر المومنین پر وار کیا۔ جب پہلی رکعت للزوال کے بعد سورۃ طٰ تک پڑھا تو پھر رکوع پر چلے گئے، اس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی وجہ سے گرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن کو خلیفہ نماز بنایا، ان کو آگے کر دیا اور انہوں نے نماز پوری کروائی۔ اور اس بدبخت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف سے نکلنا چاہا، صف کی سختی کی وجہ سے نکل نہ سکا۔ اس نے ایک نہیں 7 قتل کیے۔ وہاں ایک کو خنجر مار کے مجھے راستہ ملے، مجھے راستہ ملے، اس کو راستہ نہیں ملا، اس نے خودکشی کر کے وہاں حرام موت پائی ہے۔ امیر المومنین 26 ذی الحجہ سن 22 ہجری کو زخمی ہوتے ہیں۔ 27، 28، 29 اور اس سے آگے محرم شروع ہوتا ہے۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس طرح حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور جب زخمی ہو گئے بیٹا عبداللہ جا امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا، اجازت مانگ کے عمر کہتا ہے میں اپنی قبر روضے میں بنا لوں۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حجرہ میرا ہے جو مجھے نبی علیہ السلام نے شادی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ میرے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بنی، میرے حجرے میں میرے ابو بکر کی قبر بنائی۔ میں نے تیسری قبر اپنی سوچی ہوئی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ ایک قبر میرے خامد کی ہے، ایک میرے والد کی ہے، تیسری قبر میری بنے گی۔ لیکن عمر میں تجھے اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، تجھے اجازت ہے تیری قبر یہاں بنے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کرتی اور حضرت ابوبکر کی قبر کی زیارت بھی کرتی، اور زیادہ پردہ کا اہتمام نہیں کرتی، کیونکہ میں کہتی ایک قبر میرے والد کی ہے اور ایک قبر میرے خامد کی ہے، والد اور خامد سے تھوڑی نہ پردہ ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر روضے میں بن گئی، فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ بنت صدیقہ کی جان عمر کے دفن ہونے کے بعد میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی، عمر کی حیا کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو اماں جان نے اجازت تو دے دی، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا حیا کیا ہو، بیٹا جب میری روح قبض ہو جائے پھر اماں جان سے دوبارہ اجازت مانگنا، حضرت اماں جان اجازت دے دے تو مجھے دفن کرنا ورنہ نہ کرنا۔ وفات کے بعد پھر پوچھا، اماں جان فرمانے لگے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وعدہ کیا وہی برقرار ہے۔